अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमदान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो वीवर, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। खग्गा फैमिली के चश्म चराग मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा मरहूम के पोते मियाँ कमर ज़मान शाह खग्गा मरहूम के बेटे मियाँ सुहेल ज़मान शाह खग्गा ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से बनी गाला में इजाज़ुल हक के हमरा मुलाकात की और बाकायदा उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। तो नाज़रीन किराम, 2018 के इलेक्शन में मियाँ सुहेल ज़मान शाह खग्गा ने पीटीआई का टिकट क्यों नहीं लिया था, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपसे ये बात शेयर करूँगा। और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान की आज़ादी में खग्गा फैमिली का किरदार और मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा की खिदमात का जायज़ा भी आज की इस रिपोर्ट में पेश करूँगा। और साथ ही साथ हल्का NA 147 की 1985 से लेकर 2022 तक जितने भी उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से कामयाब हैं, उनका जायज़ा भी आज की इस रिपोर्ट में पेश करूँगा। नाज़रीन इकराम, पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और चलते हैं इस खबर की तरफ। नाज़रीन इकराम, खग्गा फैमिली जो कि मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा जो कि जिनका शुमार कैद आज़म के बेहतरीन साथियों में होता है, और मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा की स्टेट वैनीवाल जो कि खानेवाल से 45 किलोमीटर जनूब की तरफ और जहानिया से 17 किलोमीटर मशरक़ की तरफ ये स्टेट वाक़ है। यहाँ पर मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा की 100 के लगभग मुरबा राजी ज़मीन है और क़याम पाकिस्तान के वक़्त वो एक बहुत बड़े उनका एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी थी और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में खग्गा फैमिली का बहुत अहम किरदार अदा है। तो नाज़रीन कराम, जब 1945 के आम इंतखाबात हुए थे तो उस वक़्त कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और मुल्तान की जो सीट थी उस पर टिकट जो था कैद आज़म ने मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा को दिया था और पूरी मुल्तान डिवीज़न से उन्होंने पूरे जितने भी उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी थी। और ये कामयाबी जो थी, ये उन्होंने कैद आज़म की झोली में रख दी थी। और जब 1947 में पाकिस्तान वारिद मौजूद में आया तो उस वक़्त महाजरीन की जो आबादकारी थी, जो एक जलगार खाने वाला ही थी, तो उस वक़्त यहाँ के जितने भी वडेरे थे उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा ने उनको यहाँ पर सेटल किया। और आज भी वो लोग जो ज़ायद उम्र वाले हैं, वो जो आजकल भी ज़िंदा है, वो मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा के लिए दुआएं करते हैं। ये तो थे मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा। मियाँ बुड्ढन शाह खग्गा के वफ़ात के बाद उनके बेटे मियाँ कमर ज़मान शाह खग्गा और सईद अख्तर शाह खग्गा जो इस वक्त अमेरिका में ज़ेर तलीम थे, वालिद की वफ़ात के बाद पाकिस्तान आए और 1972 में जब भुट्टो दौर में आम इंतखाबात हुए तो मियाँ कमर ज़मान शाह खग्गा ने पंजाब असम्बली से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गए और भुट्टो की जो काबीना थी पंजाब की, उसमें वज़ीर आपाशी मुकर्रर हुए। और इसी तरह 1985 के जो आम गैर जमाती इंतखाबात थे ज़िया दौर में, तो उन्होंने खानेवाल का शहरी हल्के से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और ज़ियाउल हक की शदीद मुखालफत के बावजूद भी उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। जब 1988 में दोबारा इंतखाबात हुए तो उस वक़्त मियाँ कमर ज़मान शाह खग्गा की तबीयत नासाज थी, तो उन्होंने अपना टिकट जो था अपने भतीजे मियाँ मसअब हैदर शाह के लिए मांगा। तो पाकिस्तान की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो टिकट डाहों को दे दिया, जिससे मियाँ कमर ज़मान शाह खग्गा को बहुत जो है नाराज़गी हुई और उन्होंने वापस आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी और हमेशा के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे हट गए और उन्होंने सियासत से भी हाथ खींच लिए। तो नाज़रीन इकराम, तो आइए अब आपसे हल्का NA 147 का जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, 1985 में ये हल्का NA 120 के नाम से था। पहली दफ़ा यहाँ से मखदूम जवेद हाशमी, जिनको सपोर्ट ज़ियाउल हक कर रहे थे, उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अब्दुर्रहमान वाला थे और अब्दुर्रहमान वाला ने 45,000 वोट और मखदूम जवेद हाशमी ने 46,900 वोट लिए थे और 1500 की लीड से वो जीत गए थे। और उसके बाद 1988 में आम इंतखाबात हुए तो यहाँ पर फिर चौधरी अब्दुर्रहमान वाला ने जब मखदूम जवेद हाशमी से बदला ले लिया और उन्हें 3000 की लीड से शिकस्त दे दी। तो चौधरी अब्दुर्रहमान वाला जो थे 1 साल के बाद वफ़ात पा गए, तो उनकी जगह उनके बेटे चौधरी फजलदाद वाला ने कागजात जमा कराए। तो उस वक़्त मौजूदा वज़ीर आला
میاں نواز شریف جاوید ہاشمی کی کمپین کے لیے جانی آئے، لیکن مخدوم جاوید ہاشمی جو تھے وہ فضل داد والا سے ہار گئے۔ 1990 کے عام انتخابات میں مخدوم جاوید ہاشمی نے اسلامی جمہوری اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خالد اقبال رنداوا نے حصہ لیا۔ خالد اقبال رنداوا نے 52,000 ووٹ لیے اور ان کے مدد مقابلے مخدوم جاوید ہاشمی نے 70,000 ووٹ لیے اور 18,000 کی ووٹ سے لیڈ سے وہ الیکشن جیت گیا۔ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مخدوم جاوید ہاشمی کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی کو میدان میں اتارا اور اس دفعہ مخدوم جاوید ہاشمی جو تھے شاہ محمود قریشی سے ہار گئے۔ شاہ محمود قریشی نے 73,000 ووٹ لیے اور جاوید ہاشمی نے 57,000 ووٹ لیے۔ 1997 کے عام انتخابات میں ایک بار پھر مخدوم جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ اس بار مخدوم جاوید ہاشمی نے 10,000 کی لیڈ سے مخدوم شاہ محمود قریشی کو شکست دی۔ تو ناظرین کرام، 2002 میں میاں نواز شریف جلا وطن ہوئے اور یہاں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ پہلی دفعہ دونوں نئے کینڈیڈیٹ تھے۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو تھے غلام مرتضیٰ میتلا نے حصہ لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری افتخار نذیر کو ٹکٹ دیا۔ افتخار نذیر نے 76,000 ووٹ لیے اور غلام مرتضیٰ میتلا نے 80,000 ووٹ لیے اور اس طرح جو تھے غلام مرتضیٰ میتلا 4,000 کی لیڈ سے وہ الیکشن جیت گئے۔ 2008 کے عام انتخابات ہوئے، اس میں مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو MNA تھے غلام مرتضیٰ میتلا تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری افتخار نذیر کو ٹکٹ دیا اور اس بار جو چودھری افتخار نذیر ہیں انہوں نے غلام مرتضیٰ میتلا کو شکست دی اور غلام مرتضیٰ میتلا نے 75,000 ووٹ لیے اور افتخار نذیر نے 80,000 ووٹ لیے۔ اگلا انتخابات 2013 میں آئے۔ اس دفعہ جو تھا مقابلہ ایک بار پھر غلام مرتضیٰ میتلا اور چودھری افتخار نذیر میں تھا۔ چودھری افتخار نذیر نے اس الیکشن میں 1,05,000 ووٹ لیے اور مسلم لیگ کے نون کا ٹکٹ تھے اور ان کے مدد مقابل PTI کے ٹکٹ تھے جو تھے غلام مرتضیٰ میتلا، انہوں نے 78,000 ووٹ لیے۔ یہ الیکشن چودھری افتخار نذیر نے جیت لیا تھا۔ تو ناظرین کرام، 2018 کا الیکشن آیا تو اس میں ایک بار پھر چودھری افتخار نذیر اور غلام مرتضیٰ میتلا کا آپس میں پھر پیچا پڑا۔ غلام مرتضیٰ میتلا نے جو تھے ان کو ٹکٹ PTI نے دیا اور دوسری طرف افتخار نذیر تھے جن کو ٹکٹ مسلم لیگ نون نے دیا۔ تو ناظرین کرام، جب یہ 2018 کا الیکشن آیا تو مسلم لیگ نون کے جو 2 بار MNA منتخب ہو چکے تھے افتخار نذیر، ان کی MPA کرمداد والا سے چپکلش ہوئی اور انہوں نے میاں شہباز شریف سے دونوں ٹکٹ MNA کے ٹکٹ پر چودھری افتخار نذیر اور نیچے MPA کے ٹکٹ پر حاجی عطار عمان نے الیکشن لڑا۔ کسی سیانے نے انہیں کہا تھا کہ پیسے تو ویسے بھی آپ کے لگتے ہیں لیکن آپ کے نیچے بغیر سرمایہ کے کرمداد والا جو ہے آپ کی وجہ سے جیت جاتے ہیں، تو پیسہ بھی آپ لگاتے ہیں، آپ دونوں بھائی کھڑے ہوں۔ اور انہوں نے ان لوگوں کی بات مانی اور انہوں نے یہ الیکشن جو تھا یہ جیت لیا تھا۔ تو ناظرین کا اس الیکشن میں پہلی بار انٹری جو تھی میاں محمد سہیل زمان شاہ کھگا نے کی، جب پچھلے جو 2 MPA تھے ایکس MPA، ایک چودھری کرمداد والا اور پیر جمیل شاہ حلقہ PP 209، ان دونوں کو جب کسی بھی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو ان دونوں MPA نے کسی ایسے سارے ایسی کشتی کی تلاش تھی جو ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لیتے، تو انہوں نے مل کر ایک ٹیم بنائی اور میاں سہیل زمان شاہ کھگا کے ڈیرے اسٹیٹ وینیوال پہنچے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو یہ سیٹ جیت کر دیں گے۔ سیانے کہتے ہیں کہ ایک MPA کہہ رہا تھا کہ متھے رنگ دیں گے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں آپ الیکشن میں کاغذ جمع کرائیں، باقی پھر کام ہمارا ہے۔ تو ناظرین کا میاں سہیل زمان شاہ کھگا جو اس سے پہلے کسی بھی پلیٹ فارم سے سیاست میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، ان ٹائم پر 2018 میں جو ہے انہوں نے اس الیکشن میں اپنی انٹری کرائی۔ تو سب سے پہلے صوبہ پنجاب محاذ والے کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور صوبہ محاذ کی جتنے بھی قائدین تھے وہ وینیوال اسٹیٹ آئے اور انہوں نے میاں سہیل زمان شاہ کھگا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے،
لیکن آپ کے نیچے جو ایم پی اے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہوں گے. لیکن میاں سہیل زمان شاہ کھگا اپنے فیصلے پر اٹل تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پی ٹی آئی ٹکٹ دیتی ہے تو چودھری کرم داد والا اور پیر جمیل شاہ کو بھی وہ ٹکٹ دے. لیکن وہ اس بات پر بضد رہے. لیکن جب دونوں پارٹی کی طرف سے ڈیڈ لاک رہا تو پھر ان کا صوبہ محاذ کی جتنے بھی قائدین تھے ان سب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا. لیکن میاں سہیل زمان شاہ کھگا جو تھے وہ نہیں مانے. وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے کہ کھیلیں گے تو اکٹھے کھیلیں گے ورنہ ہار جیت تو مقدر ہے. تو الیکشن میں پھر پہلی دفعہ انہوں نے انٹری کی. اس سے پہلے ان کی سیاست میں کوئی بھی اتنا اٹریکشن نہیں تھی. لیکن انہوں نے اچھی کیمپین کی, اچھے طریقے سے ہر جگہ گئے, ہر جگہ ان کو پروٹوکول ملا. ان کی پرسنالٹی, ان کا سیاسی کھگا فیملی کا بیک گراؤنڈ سے ان کو بہت پذیر لائی ملی. لیکن وہ لوگ جو مسلسل 30 سال سے 25 سال سے سیاست کر رہے تھے ان کی جو ایک ان کو ہلا کر رکھ دیا. لیکن جب جس دن الیکشن تھا اس سے ایک دن پہلے پیر جمیل شاہ کے 4 یونین ناظمین فیصل خان نیازی سے ملے اور دوسری طرف سے بھی بات نکل گئی تھی کہ اندر یہ ڈیل ہو گئی تھی کہ تحصیل ناظم ملنے کی. تو میاں سہیل زمان شاہ کھگا نے پہلی انٹری میں 52,000 ووٹ لیے اور یہ الیکشن وہ ہار گئے. سیانے کہتے ہیں کہ اگر غلام مرتضیٰ میتلا اور میاں سہیل زمان شاہ کھگا کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو یہ آسانی سے جو مسلم لیگ نون کے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے افتخار نذیر ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو ناظرین کرام, اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام مرتضیٰ میتلا جو ہے ایک بار ایم این اے بن چکے ہیں اور 3 مرتبہ جو ہیں وہ افتخار نذیر سے ہار چکے ہیں اور ہر الیکشن میں وہ کم از کم 75,000 ووٹ لے جاتے ہیں. لیکن اس کے مد مقابل افتخار نذیر لاکھ سے بھی اب ابو کر گئے ہیں. تو اب جو جہانیہ حلقے کی جو عوام ہے ان کی خواہش ہے کہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ آئے جو افتخار نذیر کا ہم پلہ ہو, پیسے والا ہو, جو جرت والا ہو, دلیر ہو, نیا خون کے ساتھ آئے. کیونکہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے بھی تھوڑا سا کترا گئے ہیں کہ اب ان کا غلام مرتضیٰ میتلا کا جیتنا افتخار نذیر کے لیے اب تھوڑا سا ناممکن سا ہے. اور کچھ قائدین جو ہیں, کچھ لوگ جو سیانے لوگ وہ غلام مرتضیٰ میتلا کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ کی عمر 80 سال سے ابو ہو چکی ہے, آپ کے 70 سے 80,000 ووٹ ہیں, آپ اس ووٹ کو اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے بیٹے غلام مجتبیٰ کو ایم پی اے کی سیٹ پر لائیں, ان کا فیوچر بنائیں. تو ناظرین کرام, اس وقت جو ایک آپشن ہے کہ اگر میاں سہیل زمان شاہ کھگا ایم این اے کی سیٹ پر اور پی پی 209 سے فیصل اکرم نیازی اور ادھر سے یا خالد جاوید یا پھر میتلوں میں سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر ناظرین کرام جو ٹف ٹائم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں افتخار نذیر اور حاجی عطا ان کو مل سکتا ہے. تینوں کینڈیڈیٹ جو ہیں بہت متقی, پرہیزگار, نماز پوش ہیں. پہلے 2018 کے الیکشن میں کسی کے ساتھ میاں سہیل زمان شاہ کھگا کی کوئی گپ شپ نہیں تھی. لیکن 2018 کا الیکشن ہارنے کے بعد اب ہر غمی خوشی میں جو میاں سہیل زمان شاہ کھگا جا رہے ہیں اور ہر جب اگر ایک ہفتہ لاہور میں رہتے ہیں تو ایک ہفتہ یہاں آتے ہیں تو سارے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں. اب ان کا جو گراف ہے وہ ایسا ایسا بڑھتا جا رہا ہے اور افتخار نذیر کے مقابلے کا امیدوار جو ہے وہ اس وقت میاں سہیل زمان شاہ کھگا آ چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی 2023 کے الیکشن میں غلام مرتضیٰ میتلا کو ٹکٹ دیتی ہے یا پھر میاں سہیل زمان شاہ کھگا کو. اگر ان دونوں خاندانوں کے آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو پھر مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ان کو ہرانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے, پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہوتی ہے, کیا ان دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا سکتی ہے یا ان دونوں خاندانوں میں سے کسی کو ایک پیکج دے کر دوسرے کے اس کے مقابلے میں ڈرا کر کے اگلا الیکشن کیسے جیتے, یہ آپ آنے والا وقت ہی بتایا گیا. ناظرین, اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آنے والے الیکشن میں میاں سہیل زمان شاہ کھگا کو ٹکٹ ملنا چاہیے یا پھر غلام مرتضیٰ میتلا کو, کیونکہ ان کے مد مقابل افتخار نذیر بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کا. آپ دیکھتے ہیں اونٹ جو ہے کس کروڑ بیٹھتا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو
تو سبسکرائب ضرور کرنا. اپنا بھی خیال رکھے گا. اللہ حافظ پاکستان.